بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 مئی 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جدہ سے 250 پاکستانیوں کو لے کر ایک اور پرواز کراچی پہنچ گئی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی ایک اور خصوصی پرواز PK 8732 سعودی عرب سے کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث واپسی کے خواہشمند 250 پاکستانیوں کو لے کر جدہ سے کراچی پہنچ گئی۔ یہ کرونا وائرس کے باعث سفری پابندی کے بعد جدہ سے کراچی کے لیے پہلی پرواز ہے۔ اس سے قبل جدہ سے پاکستانی عمرہ زائرین کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی گئی تھی۔ خصوصی پرواز سے واپسی کے لیے ایمرجنسی طبی امور اور اقامے کی میعاد ختم ہونے والے افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ کونسلٹ سے جاری بیان کے مطابق کونسل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی کونسل جنرل شائق احمد بھٹو نے سنیچر کو جدہ ایئرپورٹ پر مسافروں کو رخصت کیا۔ مسافروں نے کونسلیٹ اور حکومت پاکستان کا کراچی کے لیے پرواز کا انتظام کرنے پر شکریہ ادا کیا اور پاکستانیوں کی واپسی کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کی تعریف کی۔ کونسل جنرل خالد مجید نے اس موقع پر بتایا کہ اس وقت تک PIA کی 4 خصوصی پروازوں کے ذریعے تقریباً 1000 پاکستانیوں کو سعودی عرب سے پاکستان پہنچایا جا چکا ہے۔ اگلے چند روز میں مزید پروازیں بھی متوقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے پاکستانی ممکن ہو انہیں عید سے پہلے وطن پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا سکیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مزید 6 خصوصی پروازوں کے شیڈول کا اعلان کیا گیا تھا۔ جمعے کو ایک اور پرواز ریاض سے لاہور جا چکی ہے۔ اس سے قبل پاکستانی سفارت خانے نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے لگائی گئی فضائی پابندیوں سے متاثر ایسے پاکستانی افراد اور خاندان جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں وہ اپنے کوائف فراہم کریں تاکہ سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر کے ان کی جلد وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ بیرون ملک سے مزید سعودی شہریوں کی واپسی۔ سعودی حکام کی جانب سے بیرون مملکت پھنس جانے والے شہریوں کو واپس لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کو فلپائن اور مصر سے سینکڑوں افراد مملکت پہنچے ہیں۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق فلپائن میں سعودی سفارت خانے کے توسط سے 13 اپریل کو 169 افراد پر مشتمل پہلا گروپ وطن پہنچا تھا۔ دوسرے گروپ کو منیلا میں موجود سعودی سفیر ڈاکٹر عبداللہ البصیری اور سفارت خانے کے دیگر عہدیداروں نے الوداع کیا۔ ویب نیوز آجل کے مطابق مصر میں موجود 255 سعودی خصوصی پرواز کے ذریعے قاہرہ سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے۔ ایئرپورٹ پر تمام مسافروں کا طبی معائنہ کیا گیا۔ بعد ازاں انہیں مقررہ ضوابط پر عمل کرتے ہوئے وزارت صحت کے مقرر کردہ آئسولیشن سینٹر میں پہنچا دیا گیا جہاں وہ 2 ہفتے قیام کریں گے۔ اگر اس دوران کسی میں کرونا وائرس کا شبہ پایا گیا تو اس کا ٹیسٹ کر کے انہیں قرنطینہ میں بھیج دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایوان شاہی سے بیرون مملکت موجود شہریوں کی واپسی کے لیے سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہ شہری جو وطن واپس آنا چاہتے ہیں انہیں وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر اندراج کرانا ہوگا، جس کے بعد اس ملک میں موجود سعودی سفارتی اہلکار ان سے رابطہ کر کے ان کی رہائش کے علاوہ قیام و طعام اور سفر کے انتظامات کرنے کے بعد انہیں مقررہ وقت پر ایئرپورٹ پہنچایا جاتا ہے تاکہ انہیں خصوصی پروازوں کے ذریعے مملکت میں لایا جا سکے۔ کرفیو کی خلاف ورزی، ایک دن میں 3000 افراد زیر حراست۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کی تعداد بتاتے ہوئے کہا کہ صرف جمعہ کی شب 12 بجے تک مختلف شہروں میں کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر 3000 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ترجمان کرنل طلال شلحوب نے کرونا وائرس کے حوالے سے یومیہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ کرفیو کا اصل مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رکھنا ہے تاکہ ان کی صحت اور وبائی مرض سے متاثر نہ ہو۔ کرفیو میں وقفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ انتہائی ضرورت کے امور نمٹائے جا سکیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں کرنل شلحوب کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریاض میں ریکارڈ کی گئی جہاں 1845 افراد کے چلان کیے گئے، جبکہ 281 مکہ میں 281 اور مشرقی ریجن میں 277 افراد کے خلاف کرفیو قوانین کی خلاف ورزیوں پر چلان کیا گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ترجمان داخلہ نے مزید کہا کہ ایسے افراد جن کو کرفیو پاس جاری کیے گئے ہیں وہ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں
وہ بھی کرفیو کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ خلاف ورزیوں سے محفوظ رہنے کے لیے قوانین پر عمل کریں۔ غیر ملکیوں کو لوٹنے اور دیگر وارداتوں میں ملوث افراد گرفتار۔ سعودی محکمہ امن امان نے چوری، کرفیو کی خلاف ورزی اور غیر ملکیوں کو لوٹنے والے افراد کو مختلف علاقوں میں گرفتار کر لیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن امان نے ٹویٹر پر بیان میں بتایا کہ مقامی نوجوانوں کو مزدوروں کا مذاق اڑانے پر اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کر کے صارفین کو یہ سکھانے کی کوشش کی گئی کہ اگر کرفیو کے دوران وہ باہر نکلے ہوں اور سیکیورٹی فورس کی گاڑی ان کے قریب سے گزر رہی ہو تو بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ مزدوروں جیسی حرکات شروع کر دیں۔ پولیس یہ دیکھ کر آگے بڑھ جائے گی اور مزدور سمجھ کر کرفیو خلاف ورزی کا جرمانہ نہیں کرے گی۔ امن عامہ کے اہلکاروں نے 5 افراد پر مشتمل ایک ایسے گروہ کو گرفتار کیا جس نے 36 گاڑیاں چوری کی تھی۔ غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے کے لیے 67 وارداتیں اور ایک ڈرائیور کو زد و کوب کر کے اس کی گاڑی نظر آتش کر دی۔ ملزمان پر کرفیو کی خلاف ورزی اور چیک پوسٹ پر ڈیوٹی دینے والے سیکیورٹی اہلکار کی زندگی کو خطرہ لاحق کرنے کا الزام بھی ہے۔ وہ نشہ کیے ہوئے تھے اور خطرناک رفتار سے گاڑی چلا رہے تھے کہ تفتیشی چوکی پر رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ سیکیورٹی فورس نے موبائل سم کا دھندا کرنے والے ان 3 غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کر لیا جو سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام پر موبائل سم نکلوائے ہوئے تھے۔ حرم مکی میں بارش کا پانی خشک کرنے کے مناظر۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب مکہ میں درمیانے درجے کی بارش ہوئی جس کے باعث حرم مکی سمیت پورا شہر جل تھل۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین انتظامیہ نے حرم مکی کے مطاف میں بارش کا پانی خشک کرنے میں مصروف صفائی کارکنوں کی تصاویر جاری کر دی۔ حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے تحت موسم کا حال جاننے کے لیے الگ ادارہ قائم ہے جو غیر معمولی موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ انتظامیہ کے مطابق بارش کے وقت خصوصی عملہ دستیاب ہوتا ہے جو ایک طرف زائرین کی سلامتی کو یقینی بناتا ہے تو دوسری طرف فوری طور پر پانی خشک کرتا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صفائی کے عملے نے بارش کے بعد فوری طور پر مطاف کی صفائی کر دی اور حرم کو وائرس سے پاک کر دیا ہے۔ مکہ میں کرایہ معافی کے لیے مہم شروع۔ مکہ مکرمہ کے محلوں کے کونسلروں نے کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے باعث مکانات اور دکانوں کے مالکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کریں۔ کونسلروں نے مہم چلا رکھی ہے کہ جس کے تحت مالکان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ 1 مہینے کا کرایہ معاف کر دیں اور مجموعی کرائے میں بھی کمی کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کونسلروں نے کہا کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ ہم مکانات کے مالکان کو ترغیب دیتے ہیں کہ نیکیوں کے اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کریں۔ النوریہ محلے کے کونسلر ابراہیم بن نصار المغامسی نے کہا کہ اپنے محلے کی حدود میں واقع تمام مکانات کے مالکان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ کرایہ داروں کا 1 مہینہ معاف کریں۔ ماہ مبارک میں یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ الحنداویہ محلے کے کونسلر بدر محمد القرنی نے کہا کہ کونسلر کے دفتر کی طرف سے تمام مالکان کو مکتوب روانہ کیا گیا ہے کہ وہ اس عالمی وبا سے متاثر ہونے والے افراد کے ساتھ نرمی کریں۔ مکانات کے مالکان کے ساتھ دکانوں کے مالکان سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے 1 مہینے کا کرایہ معاف کر دیں۔ بارش کے باوجود سیکیورٹی اہلکار کرفیو نافذ کرنے میں پیش۔ مکہ اور طائف میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب بارش ہوئی تاہم سیکیورٹی اہلکار اس کے باوجود کرفیو نافذ کرنے کے لیے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی اور کرفیو کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کو یہ بارش نہ روک سکی۔ طائف اور مکہ میں قائم تمام چیک پوسٹ پر معمول کے کام جاری رہا جبکہ سیکیورٹی اہلکار بارش میں بھیگتے رہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے یہ پیغام دیا کہ وطن کی سلامتی کے لیے خراب موسم میں بھی انہیں فرائض کی انجام دہی سے نہیں روکا جا سکتا۔ دوسری طرف کرفیو کو یقینی بنانے کے لیے جہاں سیکیورٹی اہلکاروں نے فرائض کی انجام دہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی وہاں تمام شہریوں کے رہائشیوں نے بھی کمال ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ مکہ، طائف اور جدہ اور ریاض میں شام 5 بجتے ہی رہائشی اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ کرفیو صبح 9 بجے تک جاری رہتا ہے۔
احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر ایک اور ہسپتال سیل۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے ادارہ امور صحت نے جمبو شہر میں وزارت صحت کے اصول کی خلاف ورزی پر نجی ہسپتال کو سیل کر دیا۔ ویب نیوز سبق نے ریجنل ادارہ صحت کے حوالے سے بتایا کہ ادارے کی ٹیمیں مختلف شہروں میں قائم طبی مراکز کے دورے کرتی ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ طبی سینٹرز میں موجود نئے کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کی حفاظت کے لیے کہاں تک اقدامات کیے گئے۔ وزارت صحت کی جانب سے تمام طبی اداروں کو انتظامیہ کو سختی سے اس بارے میں ہدایات کی جا چکی ہیں کہ ہسپتال یا طبی مرکز میں کام کرنے والے بلکہ وہاں آنے والے مریضوں کی حفاظت کی خاطر مقرر قوانین کے مطابق مرکز میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ آنے والے مریضوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ریجنل ادارہ صحت کی تفتیشی ٹیم نے جمبو شہر میں ایک نجی ہسپتال کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس نے حفاظتی اقدامات پر عمل نہیں کیا ہوا، جس پر اسے سیل کر دیا گیا۔ کرونا کے ایک دن میں ریکارڈ کیسز رپورٹ۔ سعودی عرب میں ہفتے کو کرونا کے ریکارڈ 2840 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ یوں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 52,016 ہو گئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SP اور سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ نئے مریضوں میں سے 34% سعودی شہری جبکہ 66% غیر ملکی ہیں۔ ترجمان کے مطابق اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 28,048 ہے۔ ان میں سے 166 مریضوں کی حالت نازک ہے، وہ ICU میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,797 مریض شفا یاب ہوئے۔ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 23,666 ہو گئی جبکہ مزید 10 مریض ہلاک ہوئے۔ اس طرح اموات کی تعداد 302 ہوگی۔ سعودی عرب میں کرونا کے باعث ہلاکتوں کی شرح 0.6% ہے جبکہ دنیا میں مرنے والوں کی شرح 7% ہے۔ ہفتے کو کرونا کے نئے مریض مزید 18,000 سے زائد کرونا ٹیسٹوں کے بعد سامنے آئے۔ ترجمان کے مطابق اب تک مملکت میں 5,70,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر محمد العبد العالی نے مزید کہا کہ پچھلے چند دنوں میں خواتین اور بچوں میں کرونا کے کیسز بڑھے ہیں۔ اس کی وجہ فیملی تقریبات اور لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ ترجمان نے لوگوں سے پھر اپیل کی کہ وہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں تاکہ کرونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔